14 صدیوں سے یہ قوم اپنا حق مانگ رہی ہے. کیا حق مانگ رہی ہے؟ صرف اتنا حق کہ ذکر اہل بیت کرنے دو. ایک ہی مطالبہ ہے، ذکر حق کرنے دو. جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہم حق کہیں گے، دنیا کہتی کہنے نہیں دیں گے. تو یہ مطالبہ ہے ظہور امام تک کہ صرف ایک حق چاہیے اور وہ اس ذکر کا، حق کا بیان چاہیے. زہرا نے بتایا مطالبہ ضرور کرنا، ملے یا نہ ملے. اور اس کے بعد آواز دی کہ لاؤ میرے باپ کا ترکہ اور ورثہ مجھے دے دو. تو جواب ملا گواہی لائی ہو؟ گواہ ہیں تمہارے پاس؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جب علم آ گیا ہے تو اب جھگڑا کیسا؟ لاؤ بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ اور ہم سب مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں. پروردگار کی گواہی میں کون چلا؟ محمد چلے، علی چلے، فاطمہ چلی، حسن چلے، حسین چلے، جو اللہ کی گواہی میں آئے تھے. عیسائیوں کے مقابل اس خدا کے گواہ سے گواہ مانگ رہے تھے. گواہ لاؤ. اس لیے کہ فقہ اسلامی یہ کہتی ہے کہ نصاب شہادت ہونا چاہیے، قانونی مقدمے میں گواہ ہونا چاہیے اسلامی فقہ کے مطابق. جو فقہ فاطمہ زہرا سے ٹکرا جائے ہم ایسی فقہ کو نہیں مانتے. ہم ایسی فقہ کو نہیں مانتے کہ جو فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے، سچی بی بی صدیقہ سے گواہ مانگے. گواہ لاؤ. تو فاطمہ زہرا معصومہ تھیں، انہیں معلوم تھا کہ گواہ مانگے جائیں گے. بی بی تیاری کے ساتھ آئی، بتایا کہ تمہیں تو ابھی مقدمہ لڑنے کا شعور بھی نہیں ہے. میں وکالت بھی کر سکتی ہوں، میں جج بھی بن سکتی ہوں، میں کیس لڑ سکتی ہوں اور قرآن کی روشنی میں کیس لڑوں گی. زہرا نے بتایا کہ میں تو اصولی قانونی لا کے مطابق عدالت میں آ گئی. تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ جس پر مقدمہ کیا جاتا ہے وہ جج نہیں بن سکتا. زہرا نے تو حکومت پر مقدمہ کیا ہے، حکومت کو کہنے میں آنا چاہیے، جج تیسرا ہونا چاہیے. دنیا کے لا میں ہے، قانون میں ہے، جس پر مقدمہ ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کو آنا پڑے گا، وکالت کرنی پڑے گی اور تیسرے کو بلا کر فیصلہ کروانا پڑے گا. اور یہاں فیصلہ کرنے والا خود ہی مجرم ہے، اس کا کوئی وکیل نہیں. زہرا نے بتایا کہ تم تو گواہ نہ دے سکے اپنی جھوٹی حدیث پر، میں چونکہ اپنے باپ کی بیٹی ہوں اس لیے میں گواہ لائی ہوں. کہ کتنے ہیں گواہ؟ کہ علی کو لائی ہوں گواہی میں، حسن کو لائی ہوں گواہی میں، حسین کو لائی ہوں گواہی میں، اور اپنے گھر کی کنیز ام ایمن کو لائی ہوں گواہی میں. جواب ملا کہ اسلام میں 2 مرد ہونے چاہیے گواہ یا 4 عورتیں. تمہاری گواہی ناکافی ہے اس لیے قابل قبول نہیں. جو بی بی پہلے سے یہ جانتی ہے کہ گواہ مانگے جائیں گے اور گواہ لے کر گئی ہے، کیا اس بی بی کو یہ نہیں معلوم کہ 2 مرد اسلام میں ہوتے ہیں اور 4 عورتیں؟ تو بی بی کے لیے کیا مشکل تھی؟ مردوں میں ایک علی کو لے جاتی، ایک سلمان کو لے جاتی، 2 گواہ ہو جاتے، بی بی کو مل جاتا ورثہ، مطالبہ بھی ختم ہو جاتا عدالت کا. اور اگر نہیں لے جانا تھا 2 مرد تو 4 عورتیں لے جاتی. 4 عورتیں پوری تھیں. اسما بنت امیس کو لے جاتی، جناب فضہ کو لے جاتی، جناب ام سلمہ کو لے جاتی اور جناب ام ایمن کو. 4 عورتیں جاتی، گواہی دیتی، حق مل جاتا. نہیں، بی بی نے بتایا گواہی تو لے جاؤں گی لیکن غیر معصوم گواہی نہیں لے جاؤں گی، مباہلے والے گواہ لے کر جاؤں گی. یہ علی میرا گواہ ہے جس نے قرآن پر گواہی دی ہے، جس نے رسالت پر گواہی دی. مانو یا نہ مانو کا ایک ہے. اور دوسری بات یہ کہ شوہر
کی گواہی بیوی کے حق میں نہیں مانی جاتی. تم اپنے شوہر کو لائی ہو اور اس کی گواہی بیوی کے حق میں نہیں مانی جائے گی, ناکافی ہے. علی پیچھے ہٹ گئے. اور یہ حسن اور حسین یہ بھی تو رسالت کے گواہ ہیں, بچوں کو لائیں. کہ اسلام میں بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. بچے بھی پیچھے ہٹ گئے. کہ اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نصاب شہادت کامل نہیں, گواہی کا نصاب میں نے کامل نہیں کیا. اب ایک گواہ اور لائی ہوں اور وہ ہے ام ایمن. اور کہا ام ایمن تم آگے بڑھو اور گواہی دے دو, گفتگو کرو ان سے عدالت میں آگے بڑھ کے. غور نہیں کیا آپ نے, گھر میں فضہ بھی کنیز ہے, اسما بنت امیس کو بھی کنیزی کا دعویٰ ہے, ام سلمہ ام المومنین ہیں, رسول کی بیوی ہیں, لیکن کسی کو نہیں لے گئیں. یہ ام ایمن کو کیوں لے گئیں؟ سیاست الہیہ کی نمائندہ ہے بیوی, 14 معصوموں میں واحد معصومہ ہے اور وہی علم رکھتی ہے جو رسول کے پاس تھا. کس کو لے گئی؟ ام ایمن کو. کیوں لے گئی؟ ام ایمن کو جناب ختمی مرتبت کے والد جناب عبداللہ نے بازار سے خریدا تھا کنیزی میں. جناب عبداللہ نے ام ایمن کو خرید کر کنیز بنایا تھا. عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو مال و متاع بیٹے کو ملتا تھا, اس کے بعد اس کے بیٹے کو. تو اس میں زیادہ تر جو مال ہوتا تھا کنیزیں ہوتی تھیں, غلام ہوتے تھے, نیزے ہوتے تھے, تلواریں ہوتی تھیں, گھوڑے ہوتے تھے, ناقے ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ بینک بیلنس تو نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, یہی چیزیں تھیں اور اسی کی وراثت تھی. زمین تھی, باغات تھے, کھیت تھے. تو بی بی اس لیے لائی ام ایمن کو کہ دیکھو عبداللہ کی کنیز ہے ام ایمن. جب عبداللہ کی وفات ہوئی تو یہ کنیز وراثت میں محمد کو ملی. جب محمد کی وفات ہوئی تو یہ کنیز وراثت میں مجھ کو ملی. نبی وارث ہوتا بھی ہے, وارث بناتا بھی ہے, ورنہ یہ کنیز پھر حکومت کو مل جاتی. اگر محمد کا مال حکومت کا ہے اور قبضہ حکومت کرنا چاہتی ہے نبی کے مال پر, تو سنو, جتنے نیزے چھوڑے ہیں وہ میرے گھر میں, جتنی تلواریں چھوڑی ہیں وہ میرے گھر میں, جتنے لباس چھوڑے ہیں وہ میرے گھر میں, جتنی کنیزیں چھوڑی ہیں وہ میرے گھر میں. لے سکتے ہو تو لے کر دکھاؤ. اور یہی نہیں, علم کا وارث بھی ہم کو بنایا ہے. سب کچھ چھین سکتے ہو, علم نہیں لے سکتے. دیکھو میں اس کنیز کو گواہی میں لائی ہوں, یہ وراثت میں چلی آ رہی ہے 3 پشتوں سے, اور اس لیے لائی ہوں کہ ذرا اس سے بات کر کے دیکھو. جواب ملا ایک عورت ہے. کہا پہلے بات تو کرو, ایک عورت ہے, بات کرو. آگے بڑھی, کیا بات کرنا ہے؟ کہا سنو, اس مسجد نبوی میں آج جہاں تم نے دربار لگایا ہے, اسی جگہ پر اس منبر سے تم نے رسول کو کہتے یہ سنا ہے یا نہیں کہ ام ایمن جس نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے وہ سچی بیوی ہے اور جنتی بیوی ہے؟ کہا ہاں سنا ہے, ہم نے سنا ہے کہ رسول نے یہ کہا کہ ام ایمن سچی ہے. کہا تمہیں معلوم ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتی؟ کہا ظاہر ہے جب رسول نے تمہیں سچا کہہ دیا تو تم جھوٹ کیسے بول سکتی ہو؟ تو کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق فاطمہ کا ہے. صلوات پڑھیے گا.